ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے پیارے پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ کلاس روم۔ جی ہاں، کلاس روم۔ کلاس روم پروگرام کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے؟ 4 سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے سیگمنٹ میں آپ کو قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری صورت کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں، اس میں کتنی آیات ہیں، کتنے رکوع ہیں، کتنے الفاظ ہیں، اللہ پاک نے اس صورت میں کیا ارشاد فرمایا ہے، آپ کو اس کی سمری کچھ خلاصہ بھی بیان کرتے ہیں۔ دوسرے سیگمنٹ میں آپ کو بہت ہی پیارا کلام سناتے ہیں۔ آج ایک بہت ہی پیاری نعت ہے اور حسین بھائی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ حسین بھائی سے ہم نے کلام سننا ہے۔ تیسرے سیگمنٹ میں آج کا سبق شامل کریں گے اور آخری سیگمنٹ میں یہاں جو ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے موجود ہیں، ان سے کریں گے کچھ سوالات اور ان سے لیں گے جوابات۔ آپ سے گزارش ہے، آپ نے کڈز مدنی چینل لگا لیا ہے تو آخر تک ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا ثواب بھی بڑھتا رہے گا اور آپ کی نالج بھی بڑھتی رہے گی۔ آئیے پیارے بچوں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے درود پاک پڑھتے ہیں، پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت کے بعد آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ قرآنک نالج۔ قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے قرآنک نالج۔ آج ہم کس سورت کے بارے میں سنیں گے؟ سورت کا نام ہے سورہ قاف۔ سورہ قاف کہاں نازل ہوئی ہے؟ یہ نازل ہوئی ہے مکہ شریف میں۔ اچھا، سورہ قاف میں کتنے رکوع ہیں؟ 3 رکوع ہیں۔ کتنے رکوع ہیں؟ 3 رکوع ہیں اور 45 آیتیں ہیں۔ رکوع کتنے تھے؟ 3 اور آیتیں کتنی ہیں؟ 45 45 یعنی 45 آیتیں ہیں۔ اچھا، 357 الفاظ ہیں۔ کتنے الفاظ ہیں؟ 357 الفاظ ہیں اور 1494 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 1494۔ 1494 یعنی 1494 حروف ہیں اور یہ سورت قرآن پاک کے 26ویں پارے میں ہے۔ کون سے پارے میں ہے؟ 26ویں پارے میں یہ سورت موجود ہے۔ اچھا، اس سورت کی پہلی آیت میں یہ حرف موجود ہے قاف، یعنی یہ جو سورت شروع ہو رہی ہے نا، یہ قاف سے شروع ہو رہی ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ قاف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اس سورت میں کیا کچھ بیان کیا گیا ہے؟ اس سورت کے شروع میں آسمان بنانے کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ پاک نے آسمان کو بغیر پلرز کے بنایا ہے، اور پھر اس سورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ پاک نے ستاروں کو آسمانوں پر سجایا ہے، پھر زمین کو اللہ پاک نے پھیلا دیا ہے، یہ بھی اس سورت کے اندر بیان کیا گیا، اور زمین میں بڑے بڑے پہاڑ رکھے ہیں، اور اللہ پاک نے بارش نازل کر کے زمین پر خوبصورت پودے بھی اگا دیے ہیں، اس کا ذکر بھی اس سورت کے اندر کیا گیا ہے۔ اچھا، پھر اس سورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہر انسان کے لیفٹ رائٹ پر ایک ایک فرشتہ موجود رہتا ہے اور وہ انسان کی ہر بات اور ہر عمل کو لکھ رہا ہوتا ہے۔
اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے خوف میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے اور اپنے حبیب علیہ السلام کے عشق میں دھڑکنے اور مچلنے والا دل عطا فرمائے. قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس میں جو کچھ نازل ہوا اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا سیگمنٹ پیارے بچوں اختتام پذیر ہوا. آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب. سب بچے مل کر بتائیں گے کہ پیارے پیارے بچوں ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آئے نعت سنیں. جی ہاں، آئے نعت سنیں. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. جی پیارے بچوں سیگمنٹ ہے آئے نعت سنیں. ہمارے ساتھ حسین اتاری بھائی موجود ہیں. حسین بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ. حسین بھائی آج آپ سے ایک دو چھوٹی چھوٹی سی باتیں بھی کر لیتے ہیں. آپ کی مصروفیات کیا ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کوئی مدرسے میں پڑھتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دارالمدینہ. دارالمدینہ میں پڑھ رہے ہیں. ماشاء اللہ. دارالمدینہ دعوت اسلامی کا اسکولنگ سسٹم ہے اور زبردست اسکول ہے. یہاں آپ کے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے، دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے، یعنی قرآن پاک وغیرہ بھی پڑھایا جا رہا ہوتا ہے. کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. واہ جی واہ، کیا خوبصورت کلام ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. آئیے کلام میں شامل ہوتے ہیں. جی. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں سہانا پھول پھولا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا. مست بوئے بلبلے پڑھتے ہیں کلمہ نور کا. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھر نور کا. اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مد میں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مد میں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مد میں. کیا چلتا تھا اشارہ کھلونا نور
رضا پیارے رضا سچے رضا ہے رضا میرے رضا رضا رے رضا رضا چھ رضا ہے رضا یہ احمد نوری کا فیض زور ہے اللہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا جا ہے تارا نور کا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا کیا زبردست کلام ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ زبردست کلام لکھا ہے، اور یہ وہ کلام ہے اعلی حضرت کا کہ جو بہت مشہور ہوا، بچہ گویا کہ پڑھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، بچپن سے لوگوں نے اس کلام کو سنا ہوتا ہے۔ آئیے آج کلام سنا، کلام کی تشریح بھی سنتے ہیں، مشکل الفاظ اس میں جو ہیں اس کے معانی بھی جان لیتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ ہے طیبہ۔ طیبہ کا مطلب ہوتا ہے مدینہ پاک، مدینے کا ایک نام طیبہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ بٹتا کا مطلب ہے تقسیم ہوتا، ٹھیک ہے۔ باڑا اس کا مطلب ہے خیرات، صدقہ اس کا مطلب بھی خیرات۔ سہانا کا مطلب ہوتا ہے پیارا، پھول پھولا کا مطلب ہوتا ہے پھول کا کھلنا، پھول جو ہے وہ کھل جائے تو کہتے ہیں کہ پھول پھولا، ٹھیک ہے۔ بو کہتے ہیں خوشبو کو۔ کلمہ نور اس کا مطلب ہے نورانی ترانہ۔ نسل کا مطلب ہوتا ہے اولاد۔ عین اس کا مطلب ہے مکمل، سراپا۔ مہد کا مطلب ہوتا ہے جھولا۔ غزل اس کا مطلب ہوتا ہے نظم، اور قصیدہ کہتے ہیں تعریف کے اشعار کا مجموعہ۔ آئیے سنتے ہیں کہ اس کلام میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ بڑا زبردست کلام ہے اور تشریح بھی بہت پیاری ہے، توجہ سے سنیے گا۔ پہلے شعر میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر مدینہ میں جب صبح ہوتی ہے تو وہاں نور کی خیرات تقسیم ہوتی ہے۔ جب شہر مدینہ میں صبح کا سورج نکلتا ہے تو کیا تقسیم ہوتی ہے؟ نور کی خیرات وہاں بٹ رہی ہوتی ہے، تقسیم ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اس خیرات کو لینے کے لیے، جو نور کی خیرات ہے، اس کو لینے کے لیے صرف زمین والے نہیں آتے، بلکہ آسمان سے تارے بھی اس نور کی خیرات کو لینے کے لیے آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں یہ ہے کہ مدینے پاک کے باغ میں ایک پیارا نور کا پھول کھلا ہے، جس کی خوشبوؤں سے خوش ہو کر وہاں کی بلبلیں نورانی ترانہ گنگنا رہی ہیں، یعنی پڑھ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگلے شعر میں ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کی شان یہ ہے۔ اب یہاں حضور کی اور حضور کے گھر والوں کی، یعنی اہل بیت کی، جو حضور کے گھر والے ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ ان کی شان تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو مکمل سراپا نور ہیں، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک نور ہی نور ہیں، نورانی ہیں۔
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل ہے، آپ کی جو اولاد ہے، وہ بھی نور ہے. حضور بھی نور، آپ کی آل اولاد بھی نور ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان بھی نور ہے. سارا گھرانہ ہی نور ہے، اور یہ نورانی گھرانہ ہے. سبحان اللہ. اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت شعر کہا ہے اور زبردست واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے. اس شعر میں جو بھی شعر ہم سنیں گے اس کی تشریح یہ ہے، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے کہ جب حضور کی مبارک عمر چھوٹی تھی اور آپ علیہ السلام جھولے میں ہوتے تھے تو اس وقت اپنی انگلی مبارک کو جس طرف کرتے چاند بھی اسی طرف ہو جاتا تھا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں سے چاند کیا ہی خوب چلتا تھا. آخری شعر اعلیٰ حضرت عاجزی کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے. کہا کہ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. تو یہ جو قصیدہ تو نے لکھا ہے نا، یہ احمد نوری جو اعلیٰ حضرت کے شجر شریف کے بزرگ ہیں ان کا فیض ہے، اور یہ جو میری نظم ہے وہ نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے قصیدہ نور ہو گئی ہے. آپ اگر نوٹ کریں تو اس شعر کے ہر شعر کے آخری لفظ میں نور کا حسین بھائی ایسا ہی ہے، ہر شعر کے آخر میں نور کا، قصیدہ نور کا، گھرانہ نور کا، تو سارا نور کا یہ آ رہا ہے. تو ہر شعر میں چونکہ لفظ نور آیا ہے اسی لیے اس قصیدے کو قصیدہ نور کہہ دیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا عاشق بنائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے پیارے پیارے بچوں پڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب. تو سب بچے مل کر اونچی آواز سے بتائیں گے کہ پیارے پیارے بچوں ہمارے پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آج کا سبق. آج کا سبق. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے آج کا سبق. آج کا سبق میں ہماری جو کتاب چل رہی ہے وہ اسلام کی بنیادی باتیں حصہ نمبر 3. انشاءاللہ العزیز آج بھی ہم نے یہاں سے سبق شامل کرنا ہے، اور آج ہمارا صفحہ نمبر ہے 81، پیج نمبر 81. پیارے پیارے بچوں کتابوں کو کھول لیجیے آپ لوگ، اور اس میں ہیڈنگ لگی ہوگی خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی پاک اسلام کے خاندان کے بارے میں آج ہم نے کچھ سننا ہے، اور پہلے دو سوالات شامل کریں گے. پہلا سوال ٹیم اے کے بچے سے سنتے ہیں. جی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے کس خاندان سے تھا؟ تو نبی پاک علیہ السلام کا تعلق کون سے خاندان سے؟ آئیے اس کا جواب سنتے ہیں. ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے مشہور معروف خاندان قریش سے تھا. اور اس کے بعد ایک اور سوال ہے وہ سنتے ہیں. جی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس نبی کی اولاد میں سے ہیں؟ جی سوال یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس نبی کی اولاد میں سے ہیں؟ آئیے جواب سنتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو پیارے پیارے بچوں آپ نے آج کے اس پروگرام میں اس سیگمنٹ میں یہ دو باتیں سیکھی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تعلق ہے وہ کون سے خاندان سے تھا. خاندان کون سا نام کیا تھا اس کا؟ قبیلہ قریش سے تھا. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ تمام قبیلوں میں سب سے افضل جو قبیلہ ہے وہ بھی قبیلہ قریش ہے. اور دوسری بات ہم نے اس سیگمنٹ کے اندر سیکھی کہ نبی پاک اسلام کس نبی کی اولاد میں سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. تو آپ نے ان دونوں باتوں کو یاد بھی رکھنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس بات کو شیئر بھی کرنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا سیگمنٹ بھی پیارے بچوں ختم ہو چکا ہے.
آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے بچوں کے سوالات۔ جی ہاں، بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے بچوں کے سوالات۔ دو سوالات ٹیم اے والوں سے اور ٹیم بی والوں سے کیے جائیں گے۔ پہلا سوال ٹیم اے والوں سے کیا جائے گا۔ آپ نے توجہ سے سوال سننا ہے اور جواب بھی غور کر کے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ذہنی آزمائش کا ایک سیگمنٹ ہوتا تھا نا کہ ہوش کے ساتھ مگر ہوش سے، تو جوش بھی اور ہوش بھی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ مسجد میں ہم لوگ جاتے ہیں، جانا چاہیے، مسجد میں جا کر نماز پڑھنی چاہیے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد قباء یا مسجد نبوی شریف؟ مسجد نبوی۔ آپ نے جواب دیا مسجد نبوی شریف اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے۔ درست جواب ہے مسجد قباء۔ جو مسجد قباء ہے وہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مسجد میں حاضری کا شرف بھی عطا فرمائے اور مسجد نبوی شریف میں بھی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ وہاں جا کر نماز پڑھیں تو نماز کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ بندہ جا کر وہاں نماز پڑھ رہا ہو، اس کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہو کہ یہ وہی مسجد ہے جو ساری مسجدوں میں سب سے پہلے مسجد بنی ہے، تو اس کو نماز پڑھنے کا مزہ بھی بہت خوب آ رہا ہوتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو کس چیز سے پیدا فرمایا ہے؟ نور سے، دوبارہ کہیں؟ نور سے۔ نور سے۔ آپ نے فوراً جواب دیا کہ نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں، اللہ پاک نے انہیں نور سے پیدا فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب دوبارہ اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ جب نماز پڑھتے ہیں نا ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا۔ ثنا پڑھتے ہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر تو اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ٹھیک ہے؟ تو یہ ثنا ہے، ثنا پڑھتے ہیں۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ثنا پڑھتے ہیں اور نماز میں پڑھتے ہیں۔ نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ جو بچے نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ان کو نماز پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور ٹیم بی والوں سے دوبارہ سوال کرتے ہیں۔ آپ نے توجہ سے سوال کو سننا ہے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ نماز میں جو درود پاک پڑھتے ہیں اس درود پاک کا نام کیا ہے؟ درود ابراہیمی۔ آپ نے جواب دیا درود ابراہیمی اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اتحیات کے اندر جب ہم اتحیات شریف پڑھتے ہیں اس کے بعد جو درود پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں درود ابراہیمی۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھڑی کا وقت ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا